حسن معاملات. ہمارے بزنس پہ ذرا غور کر کے دیکھیے کیا کیا چیزیں ہمارے حرام آ رہے. مثال دیتا ہوں, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جتنے سببی حرام چیزیں بزنس کے اندر ہیں اس کے چار جو اصول ہیں, چار, آپ کوئی بھی چیز شریعت میں حرام ہے حرام ہے حرام ہے, بزنس کے دوران ٹرانزیکشن کے دوران اگر آئے گی وہ چار میں سے ایک میں آ کر فٹ ہوگی. اس کو بھی میں نے ایک شیئر میں بنا دیا یاد کرنے کے لیے لوگوں کے لیے. ان الربا والمیسر حرام ومثلہ الجہالۃ والغرر. ان الربا بے شک ربا سود, والمیسر جوا, حرام ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 سے 279 تک سود حرام ہے, سود حرام ہے, پورے دلائل موجود ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, جوا حرام ہے. ان الربا والمیسر حرام, بے شک سود اور جوا حرام ہے. ومثلہ الجہالۃ والغرر, اور اسی طریقے سے ان نون ٹرانزیکشن, والغرر جتنے قسم کے فراڈ, جھوٹ کی بنیاد پر یا دھوکے کی بنیاد پر یا ہائی اسپیکولیشن, ایمبیگوٹی, کلاؤڈز, کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی پیسے لیتا لے کر کہتا ہے میں آپ کو ٹائم پر خالی جو ہے آپ کو پروفٹ دے دوں گا, پروفٹ پکا, لاس کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو پہلے بزنس کیا ہے سمجھنا بہت ضروری ہے, تب جا کے حلال و حرام کے فیصلے ہوتے ہیں. تو حسن معاملات, معاملے کے اندر اچھے معاملت داری کرنا چاہیے. جریر بن عبداللہ البجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, معجم الطبرانی حدیث نمبر 2395 میں ہے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بایات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی. کس بات پر میں نے بیعت کی؟ میں نے یہ چیزوں کے لیے بیعت کی. اس میں سے انہوں نے کہا ایک یہ ہے کہ النصح لکل مسلم, کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. خیر خواہی کا مطلب یہ ہے سامنے والے کا اچھا سوچنا. آج ہم کیا کرتے ہیں, سامنے والے کا برا سوچتے, الٹا. کیوں؟ تباہی کی طرف جانا ہے نا, ہم طے کر لیے کہ تباہی کی طرف جانا ہے. جتنا برا سوچ سکتے سامنے والے کے بارے میں برا سوچنا, اور جتنا اچھا سوچ سکتے اپنے بارے میں بہت اچھا ہوگا. الٹا ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے بارے میں خیر خواہی کروں گا. اور وہ نہ صرف خالی بیعت کیے بلکہ عمل بھی کیے. ایک مرتبہ اپنے نوکر سے کہتے ہیں جاؤ جا کر ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. اور وہ نوکر جا کر دیکھتا ہے تو ایک گھوڑا خرید بیچنے والا مل ہی جاتا ہے. تو گھوڑے کو بھی لے کر آتا ہے, وہ بیچنے والے کو بھی لے کر آتا ہے. کہتا زبردست ڈیل لے کر آیا ہوں, صرف 300 درہم میں گھوڑا. تو جریر بن عبداللہ البجلی گھوڑے کو دیکھتے ہیں, اس آدمی سے کہتے ہیں یہ 300 کا نہیں 400 کا ہو سکتا ہے, 100 اور بڑھ کے دیتا ہوں. سامنے والا خوش. دوسروں کے لیے اچھا سوچنا. ہمارے پاس کیا ہے, اور 50 کیسا کم کر لیتے. کیوں؟ ٹوپی ڈالنے کی عادت ہے, لوگوں کو ڈبانے کی عادت ہے. جب تک ڈبائے نے پیٹ نہیں بھرتا. جب وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ, مسلمان کیا غیر مسلم کو بھی ستانا نہیں, کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے, مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, ہر ایک کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. تبھی تو ملیشیا میں اسلام پھیلا, انڈونیشیا میں اسلام پھیلا, مالدیپ میں اسلام پھیلا, یورپ کے اندر, افریقہ کے اندر وہ کالے کلوٹے لوگ جن کو سمجھانا آسان نہیں, اسلام ان کے دماغوں میں گھس گیا. وہ برفیلے پہاڑوں میں اسلام گھس گیا, وہ ڈیزرٹ میں اسلام گھس گیا, وہ سمندروں کے پاس رہنے والی قوم اور مخلوق میں اسلام کیسے گھسا. معاملات میں اخلاق بڑا پاور ہے اس کے اندر. اپنا کے تو دیکھیے سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کہتے ہیں پھر دیکھتے گھوڑے کو, پھر اس کو دیکھتے ہیں, نہیں 400 بھی نہیں 500. پھر گھوڑے کو دیکھتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں, یہ تو اور اچھا لگ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تم کو اندازہ نہیں تم کیا بیچ رہے ہو. یہاں تک کہ 800 درہم دے کر انہوں نے گھوڑا لیا. کاش کہ ہم مسلمان ویسا سوچنے لگے. اللہ اکبر, یہ عمل کرنا ہے. اور معجم الطبرانی کے محقق نے اس کو صحیح کہا. ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس پر کلام نہیں کیا. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کلام نہیں کیا. اس کا مطلب مورخین اس قصے کو آتھینٹک مانتے ہیں.